معاشرے کے نقصانات اور ان کا مداوع کس صورت میں ہے، اس حوالے سے چند باتیں آج آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ہم نے یہ سنا پہلے کہ اس معاشرے کا اگر ہم بہتری چاہتے ہیں تو ہمیں خود کو، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بدلنا ہوگا۔ جس طرح اللہ خالق کائنات اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس دنیا میں رہنے کے لیے، ہدایت کے لیے ہمارے پاس قرآن مجید جیسی خوبصورت ترین کتاب کو ہمارے لیے نازل فرمایا، تاکہ ہم محبوب کے غلام مسلمان اس کتاب قرآن مقدس کو پڑھتے چلے جائیں اور اپنی زندگیاں اس کے مطابق ڈھالتے چلے جائیں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا، اس کا مصطفیٰ بھی ہم سے راضی ہوگا۔ تو آج ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمارے بچے نماز سے کوسوں دور ہیں، ہماری دنیا اس قدر گہری ہو چکی ہے کہ اس دنیا کے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم تمام تر توجہ ہو، تمام تر اپنی کوششیں، کاوشیں بروئے کار لاتے ہوئے دنیا حاصل کرنے میں مگن ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو بھول گئے۔ آج نماز کی بات کی جائے تو ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو نماز کے لیے لے کر آئے۔ اصل میں بات یہی ہے کہ ہم خود نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمارے بچے کیوں پڑھیں گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ دعا کیجئے، کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے کہ ہمارے بچے نماز پڑھیں۔ بھائی جب تم نہیں نماز پڑھو گے تو تمہارے بچے نماز کیوں پڑھیں گے؟ جب ہم خود مصلی بچھا کر اس خالق کائنات کی بارگاہ میں اپنی اس پیشانی کو جھکا دیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ ہمارے گھر میں رہنے والے وہ چھوٹے بچے بھی وہ ہم سے پہلے وہ مصلی بچھا کر سجدے میں پڑے ہوں گے۔ آج دنیا داری کے معاملات میں ہر لوگوں کے سامنے ہم سلیوٹ کرتے ہیں، ہر کسی کو سلام کرتے ہیں، ہر کسی کے سامنے جھکتے ہیں کہ دنیا داری کے معاملات ہیں، اس سے بھی تعلق میرا اچھا ہو، کوئی کام پڑ سکتا ہے اس کے ساتھ بھی میرا تعلق اچھا ہونا چاہیے، دنیا داری کا کوئی مجھے کام اس سے بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہم اس دنیا میں در در پہ جھکتے ہیں، نہیں جھکتے ہیں تو اس خالق کائنات کے سامنے نہیں جھکتے ہیں۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں، ایک وہ سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے بچا دیتا ہے اس آدمی کو۔ ایک سجدہ اس خالق کائنات کے سامنے جب ہم کر لیں گے تو پھر بار بار کسی کے سامنے سر کو جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج ہم دنیا کے سامنے جھکتے ہیں، نہیں جھکتے ہیں تو اس خدا کے سامنے نہیں جھکتے ہیں۔ جب ہم جھکیں گے اس خدا کے سامنے، ہماری تمام تر توجہات، تمام تر خواہشات، تمام تر ضروریات اگر ہم اس کا مداوع اللہ خالق کائنات کی ذات کو سمجھیں تو پھر ہمیں اس دنیا میں کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہو سکتی ہے۔ آج ہم ایک بڑی عجیب سی بات ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے، آج ایک عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں پردہ نہ کروں، بے پردگی کے ساتھ وہ باہر گھومتی رہے، اور پھر یہ اس کے دل میں خیال پیدا ہو کہ مجھے کوئی لوگ بری نظر سے نہ دیکھیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بے پردگی ہوگی، جب سب کچھ عیاں ہوگا، نظر آ رہا ہوگا تو کون ہے جو اس سے بچے گا؟ پردہ خود نہیں کیا اور دل میں یہ سوچا کہ مجھے لوگ بری نظر سے نہ دیکھیں۔ آج یہی معاملہ ہے صاحب کہ اگر آج ہم ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں، ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ماں باپ کے بلانے پر ہم 100 مرتبہ آگے سے ناک چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب ہم کوئی گاڑی خرید لیتے ہیں اس پر لکھوا لیتے ہیں یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ ماں باپ کا ادب و احترام نہیں، لیکن گاڑی پہ لکھوا لیا یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ آج ہم اتنا بڑا محل بنا کر، مکان بنوا کر اس کے اوپر لکھوا دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیکن یہ فضل نہیں ہے۔ یہ کیا پتا کہ اس کی بنیادوں میں حرام کا پیسہ شامل ہے، سود کا پیسہ شامل ہے یا رشوت کا پیسہ شامل ہے۔ آج برے طریقے سے کمایا ہوا وہ پیسہ
ہم وہ کوٹھی بنا لیں، محل بنا لیں، اونچی عمارت کھڑی کر لیں، تو اس کے اوپر ھذا من فضل ربی لکھنے سے وہ حلال کا پیسہ نہیں ہو جائے گا، وہ حرام کی کمائی جو ہے وہ حلال میں تبدیل نہیں ہو جائے گی۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارا معاشرے کا دستور کیا ہے؟ معاشرے کا دستور یہ ہے کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم تعلیم یورپ میں جا کر حاصل کریں، تعلیم یورپ میں حاصل کریں، اور سیر کے لیے جائیں تو پیرس کا منہ کریں، سیر و تفریحات کے لیے پیرس کی طرف جائیں، اور جب ہم نے شاپنگ کرنی ہو، کچھ چیزیں خریدنی ہو تو دبئی اور شارجہ کا منہ کریں، اور پھر جب مرنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں گنبد خضرا میں موت آ جائے، اور ہم کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں موت آ جائے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ ہم تعلیم یورپ میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، سیر پیرس کی کرنا چاہتے ہیں، اپنی شاپنگ یا کچھ خریدنا چاہتے ہوں تو وہ دبئی ابو ظہبی شارجہ کا رخ کرتے ہیں، لیکن مرنا مدینہ میں چاہتے ہیں، دفن ہونا جنت البقیع میں چاہتے ہیں۔ کیسا یہ ہمارا ذہن بن چکا ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے اگر آج ان سے مدینے والوں سے جنت البقیع میں پڑے ہوئے ان صحابہ کرام سے ان سے محبت نہیں ہوگی تو پھر دنیا میں تو چاہے جہاں مرضی مارا پھرتا رہے، یہ خواہشات تیرے دل میں رہتی ہوئی دبی کی دبی، کس کو کیا پتا ہے کہ کس کی موت کس حال میں آنی ہے؟ کیا پتا ہے کہ یہاں بیٹھے یہ باتیں سن رہے ہیں، یہاں سے اٹھنا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم نے دیکھے ہیں کہ جناب سجدے میں پڑے ہوئے اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے اور وہ موت واقعہ ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے راستے میں جاتے ہوئے اچھے بڑی گاڑی جا رہی ہوتی ہے کہ جناب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ان کا کچھ بال تک نہیں بچتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جناب صبح کے وقت اعلان ہوتا ہے فلاں بن فلاں دنیا سے چلا گیا، کہتے ہیں یار ابھی میں اس کو رات ہی کو ملا تھا، ابھی 1 گھنٹہ ہوا ہے میں نے اس کو فلاں جگہ دیکھا تھا۔ کون؟ کسی کو کیا پتا ہے کہ اس دنیا سے جانے کا ہمارا وقت کب ہے؟ آج دل میں جو خواہشات ہیں، آج پہلے سے ہی اپنی زندگیاں مدینے والے کے بتائے ہوئے طریقے پر گزاریں گے تو پھر ہم یہ خواہش کر سکتے ہیں کہ ہمیں موت آئے مدینے میں آئے، دفن ہونا ہمارا جنت البقیع میں ہو۔ آج لوگ اس خدا کو بھول کر لوگوں کے سامنے سوال کرتے ہیں۔ آئے سنی حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ طواف کعبہ کرنے میں مصروف ہیں، وقت کا بادشاہ منصور آ جاتا ہے، لوگوں نے بھیڑ کو ختم کر دیا، حتیٰ کہ طواف کعبہ بھی روک دیا گیا، لیکن یہ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب بندے، انہوں نے طواف نہیں چھوڑا، یہ اسی طرح طواف کرنے میں مگن رہے، طواف کرتے رہے۔ بادشاہ دیکھا، کہا کہ یہ سارے لوگ اپنی اپنی جگہ سے ہٹ چکے ہیں، وقت کا بادشاہ آیا ہے، لیکن یہ کیسا بندہ ہے کہ یہ طواف کو چھوڑ نہیں رہا، میں بادشاہ ہوں، میں آیا ہوں، لیکن اس کے دل میں یہ کھٹک سی محسوس ہوئی۔ تو پھر وہ بادشاہ منصور حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے یا صاحب اللہ کے ولی ہیں آپ، اللہ کے بزرگ بندے ہیں آپ، میں وقت کا بادشاہ ہوں، اگر آپ کو مجھ سے کوئی حاجت ہو، مجھ سے کوئی چاہیے ہو تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، میں وقت کا بادشاہ ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، میں دے دوں گا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وقت کا بادشاہ ہوگا تو منصور، تو ذرا عقل کو ٹھکانے لا، تو دیکھ نہیں رہا کہ تو بادشاہ جو ہے وقت کا بادشاہ ہے، تیرے جیسے بادشاہ بہت آئے، دنیا سے چلے گئے، آتے رہیں گے، میں تو اس وقت تیری بادشاہت میں نہیں بلکہ اس بادشاہ کی بادشاہت میں کھڑا ہوں جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوئی، نہ کبھی اس کی بادشاہت ختم ہوگی، نہ ہی اس کی بادشاہت میں کوئی کبھی آنچ آئے گی، اور تو کہتا ہے کہ مجھ سے سوال کر۔ تو کیسا سوال کرنے والا مجھ سے کہتا ہے کہ میں اس خالق کے بادشاہ کو، اس حقیقی بادشاہ کو چھوڑ کر تیرے سامنے میں کیسے سوال کر سکتا ہوں؟ اس کو بات بڑی عجیب سی لگی کہ سارے لوگوں نے میری عزت و احترام کیا اور پھر میں نے اس کو انعام و کرام کا، دنیا کا لالچ دینا چاہا تو یہ دنیا کے لالچ میں بھی نہ آیا۔ چنانچہ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ نے طواف کعبہ کیا، نوافل ادا کیے، صفا مروہ کی سعی ادا کی، اس کے بعد جب حرم پاک سے باہر نکلے تو بادشاہ پھر بھی پیچھے ہی ہے۔ بادشاہ نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ مجھ سے کچھ سوال کرو، اس وقت آپ خدا کے سامنے حاضر تھے، حرم پاک میں موجود تھے، تو چلو اب ہی مجھ سے کچھ مانگ لو، میں چاہتا ہوں مجھ سے کچھ سوال کرو، میں کچھ عطا کروں گا۔ اب
آپ نے فرمایا تو کیا دے سکتا ہے مجھے؟ تو وقت کا بادشاہ ہے تو کیا دے سکتا ہے؟ بادشاہ منصور کہتا ہے جناب اللہ نے دین تو تمہیں عطا کیا ہی کیا ہے، دین تو مجھ سے بہتر عطا کیا ہے، اللہ کا قرب مجھ سے زیادہ تمہارے پاس ہے، لیکن دنیا داری کے معاملات میں اگر مجھ سے کوئی سوال ہو تو میں وہ پورا کر دیتا ہوں۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ آج ہم دنیا کے سامنے دستے دراز کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کاش کہ ہمیں ان بزرگوں کے اقوال پر عمل کرنا آ جاتا، کاش ہم اپنے بزرگوں کی ان باتوں پر عمل پیرا ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا بادشاہ منصور یہ تو بات تو مان رہا ہے، اللہ کا کرم مجھ پر ہے، دین کے زیادہ قریب میں ہوں، اللہ کا قرب مجھ پر ہے، اللہ کی رحمت مجھ پر برستی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ رہی بات دنیا کی، مجھے دنیا سے کوئی لالچ نہیں، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ دنیا مجھے بھی بہتر تجھ سے عطا کرتا ہے، وہ دنیا تجھ سے بہتر مجھے عطا کرتا ہے، کیونکہ وقت کا بادشاہ تو ہے لیکن حقیقی بادشاہ وہ ہے۔ تجھ جیسے بادشاہ آئے آ کر چلے گئے، لیکن دین اللہ کا کرم ہے، دنیا وہ دنیا جس نے بنائی ہے وہ دنیا تجھ سے بہتر اللہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو یہ تب ہی ہوگا اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے غلاموں۔ آج ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو بھول چکے، اسی لیے آج گھر گھر میں پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں۔ آج اپنی اولاد ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی ہے، آج ماں باپ کو ان کا ادب و احترام نہیں کیا جاتا، بڑوں کا لحاظ، چھوٹوں سے پیار محبت نہیں کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے غلام بن جائیں، وہ اپنی زندگیاں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنا شروع کر دیں۔ ہم یہ چاہیں کہ ہم ان کو لے کر ایک دفعہ اللہ کے گھر میں لے آئیں، ان کو لا کر مصلی پہ کھڑا کرنا ہمارا کام ہے، پھر دل کی دنیا بدل دینا اس خدا کا کام ہے۔